پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ توحید کیا ہے۔ توحید کے معاملات کو اس کے اوپر واضح کرنے کے لیے یہ تفرید و تجرید اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ صوفیاء کے ہاں توحید یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے اسماء میں، نہ اس کے افعال، اور باقی جو مخلوقات میں اس نے اپنے اثرات پیدا کر رکھے ہیں اپنی عطا کے ذریعے سے، اپنے اسماء اور اپنے افعال کے فیض کے ذریعے سے، تو وہ ممکن الوجود ہیں اور وہ عارضی ہیں۔ وہ تجرید کے 3 طرح کے درجات ہیں: تجرید نفس، تجرید دل اور تجرید روح ہیں۔ میرے ہونے کی جتنی نسبتیں ہیں میں خود کو بھی اس سے پاک کر لوں گا اور حق کو حق کے ذریعے سے پہچانوں گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بأن اللہ الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تو آج ہم فصل ششم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ در بیان تفرید و تجرید ہے۔ صوفیاء کے ہاں ان کا بہت زیادہ ذکر رہتا ہے تفرید و تجرید کے حوالے سے، اور اس کو جاننا اور سمجھنا ایک سالک کے لیے، ایک مبتدی کے لیے، ایک متوسط درجہ پر کھڑے ہوئے شخص کے لیے، ایک منتہی کے لیے وہ بہت ضروری ہے، تاکہ وہ اپنے معاملات کو سر انجام دیتے ہوئے ان چیزوں کو جان بھی رہا ہو اور ان کے آداب جو ہیں ان کو بھی بجا لا رہا ہو، تو وہ بہت ضروری ہے۔ تو تفرید و تجرید ہے کیا، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو حضرت فرید الدین عطار اپنی اس فصل ششم میں اس کو اپنی روایت علم میں بیان کر رہے ہیں کہ ان کے ہاں تفرید و تجرید کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں: دریں رہ بردر تفرید و تجرید، بباید تا کشاید کار توحید۔ کہ ایک مرد جب اس میدان میں آ جاتا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ تجرید و تفرید کو اختیار کرے، تاکہ جو توحید کے معاملات ہیں جو ابھی اس کو سمجھ نہیں آ رہے اور اس کے لیے ایک مشکل بنی ہوئی ہے وہاں پر، وہ اس کو سمجھ آ جائیں۔ توحید کے معاملات کو اس کے اوپر واضح کرنے کے لیے یہ تفرید و تجرید اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ تو پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ توحید کیا ہے۔ تو صوفیاء کے ہاں توحید یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے اسماء میں، نہ اس کے افعال میں۔ تو ایک صوفی کے لیے اس بات کو اپنے اندر پختہ رکھنا بہت ضروری ہے کہ توحید یہ ہے، اور باقی جو مخلوقات میں اس نے اپنے اثرات پیدا کر رکھے ہیں اپنی عطا کے ذریعے سے، اپنے اسماء اور اپنے افعال کے فیض کے ذریعے سے، تو وہ ممکن الوجود ہیں اور وہ عارضی ہیں۔ وہ اس کی عطا ہے، وہ اس کی تقسیم ہے۔ تو اس بات کو بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ کسی کے ذریعے سے اگر کوئی چیز ظاہر ہو رہی ہے تو وہ اس کے مقابل نہیں ہے،
یعنی کہ وہ ویسے نہیں ہے جیسے کہ خدا کر رہا ہے، وہ اس کی عطا ہے جو اس کے بندے کے ذریعے سے ظاہر ہو رہی ہے۔ تو توحید کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو توحید کو جاننے کے لیے تفرید و تجرید کو اختیار کرنا وہ بہت ضروری ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ توحید کے بعد جو تجرید و تفرید ہے وہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں نخستیں مرد را تجرید و تفرید باید، کہ پہلے مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ تجرید کو اختیار کرے اور پھر جو ہے وہ تفرید کو اختیار کرے۔ تو تجرید کے 3 طرح کے درجات ہیں: تجرید نفس، تجرید دل اور تجرید روح، یعنی کہ تجرید سر۔ اب جو تجرید نفس ہے وہ یہ ہے کہ میں خود کو دنیا میں مبتلا نہیں کروں گا، دنیا سے خود کو پاک رکھوں گا۔ پچھلے مضمون میں بھی اس چیز کا بیان آ چکا ہے کہ دنیا کیا ہے اور ہمارے یہاں تصور دنیا کیا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو ہر وہ چیز جو پردہ بنی ہوئی ہے تعلق باللہ میں رہتے ہوئے وہ دنیا ہے۔ تو اپنے نفس کو دنیا سے پاک رکھنا بہت ضروری ہے، یعنی کہ معاملات دنیا تو میں سر انجام دیتا رہوں گا لیکن خود کو اس میں گم نہیں کروں گا، خود کو اس میں شعوری سطح پہ مبتلا نہیں کروں گا، یعنی کہ وہاں پھنس نہیں جاؤں گا، یعنی کہ ان چیزوں کو حاصل کرتے ہوئے کسی حرص یا لالچ اس میں مبتلا نہیں ہوں گا۔ تو یہ ہے کہ میں اپنے معاملات دنیا جو ہیں وہ سر انجام دوں گا لیکن اس میں کسی حرص یا لالچ یا کسی اور وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے مبتلا نہیں ہوں گا۔ تو پہلے تجرید نفس یہ ہے کہ میں خود کو دنیا سے پاک رکھوں گا، اور تجرید دل یہ ہے کہ وہاں جو مجھے مل چکا ہے اس پہ میں قانع ہوں، اس پہ کھڑا رہوں گا، اور پھر یہ ہے کہ اس سے بھی خود کو پاک کر لوں گا، یعنی کہ اب اس کی کوئی قیمت نہیں لگواؤں گا، اور اگر وہ مجھ سے لے لیا جاتا ہے تو اب اس میں بھی مجھے کوئی فکر یا کسی غم یا کسی اندیشے میں نہیں پڑنا، تو میں اس سے بھی پاک رہوں گا۔ اور تجرید سر یہ ہے کہ اب میرے ہونے کے جتنے نشانات ہیں، میرے ہونے کی جتنی نسبتیں ہیں، میں خود کو بھی اس سے پاک کر لوں گا اور حق کو حق کے ذریعے سے پہچانوں گا، حق کو حق کے ہی ذریعے سے اپنے لیے راہ نشان بناؤں گا۔ تو فرماتے ہیں تجرید یہ ہے زدون حق بدل تفرید باید، تو اس کے بعد تفرید کو اختیار کرے اپنے دل کے ذریعے سے، کہ وہاں سے ملنے والے جو مشاہدات ہیں یا وہاں سے ملنے والے جو مکاشفات ہیں اب اس سے بھی میں خود کو پاک کر لوں گا، یعنی کہ اپنے قلب کو بھی، اپنے شعور کو بھی، اپنی روح کو بھی۔ تو اب فرماتے کہ اگر یہ 2 کام تم کر لو گے تو اب جو توحید ہے وہ اپنے نتائج کے ساتھ تم پر ظاہر ہوگی۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ اب اس تجرید و تفرید کو کس طریقے سے چلانا ہے تم نے آگے۔ تو با پیوند قناعت باید کرد، بفقر و فاقہ باید بود نشمرد، کہ اب کہتے ہیں کہ یہ جو تم نے فقر کا لباس پہن لیا ہے اس کو قناعت کا پیوند لگا، اس لباس کو قناعت کا پیوند لگا۔ قناعت کیا ہے؟ کہ جو مجھے ذاتی طور پر پسند ہے اس پسند سے خود کو ہٹا لینا
اور پھر اس پر مطمئن رہنا. اگر وہ مل گئی تب اس کے آنے کی وہ خوشی نہیں ہے، اگر وہ نہیں ملی تو اس کا کوئی غم نہیں ہے. اب جو بھی مل گیا ہے وہ مجھے قبول ہے، میں اس کو پسند کر رہا ہوں. اور جو قناعت ہے وہ رضا کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. تو یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے کہ قناعت کسے کہتے ہیں. ہر وہ چیز جو کہ دوسرے لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کا منبع و مرکز بنی ہوئی ہے، لیکن میرے لیے وہ ایسا نہیں ہے. مجھے حق تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق، یہ ہمت عطا ہو گئی ہے کہ اب اگر وہ مل گئی ہے تو اس کو لے کر جو ہے میں وہ بدحواس نہیں ہوں، اور اگر نہیں بھی ملی تو میں ایک سکون میں ہوں. تو بفقر و فاقہ باید بودنش مرد. تو اس کو چاہیے کہ اب اس فقر پر جو کہ قناعت کی وجہ سے اسے حاصل ہوا ہے اس پر راضی رہے، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ روزے رکھے. اگر چیزی بود در ملک درویش، آگے اس کی ایک جو شرط ہے وہ بتا رہے ہیں کہ تفرید و تجرید کو پورا کرتے ہوئے ایک یہ چیز بھی جو ہے اس کو بھی اپنے سامنے رکھنا کہ اگر کوئی چیز جو ہے وہ درویش کی ملک میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، رساں مر توکل را ضرر بیش، تو اب یہ اس کے توکل میں ایک نقصان پیدا ہو جائے گا. تو تفرید و تجرید کو اختیار کرتے ہوئے ایک تو اس نے قناعت کو اختیار کرنا ہے، دوسرے اپنے توکل کو بھی برقرار رکھنا ہے. یعنی کہ وہاں یہ چیزیں نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کو حاصل کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور ہر چیز کو اپنی ملکیت میں لانا چاہتا ہے. تو یہ بھی اس کے اس راستے میں ایک بڑا پردہ ہے اور ایک بڑی رکاوٹ ہے. لباس فقر را میں پوش برتن، درخت حرص را از بیخ برکن. تو کہتے ہیں کہ فقر کا لباس پہن اور حرص کے یہ جو درخت ہے اس کی جڑ کو اپنے وجود سے اکھاڑ دے. یہ حرص ہے، یہ لالچ ہے جس کی وجہ سے تو ان چیزوں میں مبتلا ہے، اور وہ چیزیں جو تمہیں گمراہ کر رہی ہیں تمہارے نفس کے ذریعے سے، شیطانی وسوسات کے ذریعے سے، تمہاری جبلی خواہشات کے ذریعے سے. تو لباس فقر پہن یعنی کہ خود کو خالصتاً اللہ کے ساتھ جوڑ لے، خود کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم فقیر ہیں، تو غنی ہے، تو ہمیں عطا کرنے والا ہے، تو ہمیں نوازنے والا ہے. ہمارے ظاہری باطنی جتنے بھی معاملات ہیں ان کو تو سر انجام دینے والا ہے، ہم وہاں محض ایک سبب کے طور پر موجود ہیں. تو اب اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ فرماتے ہیں زمل کے خیش تا بیرون آیت. تو جب تک وہ اپنے اختیار میں رکھی ہوئی کسی چیز کو نہیں چھوڑ دیتا، حجاب اس پیش وے کے می کشاید، تو تب تک اس کے سامنے سے پردہ نہیں ہٹے گا. جب تک وہ چیزوں کو اپنی ملکیت میں لاتا رہے گا، چیزوں کو اپنے اختیار میں رکھنے کی کوشش کرتا رہے گا، تب تک وہ پردے میں مبتلا رہے گا. تو فرماتے ہیں اب جو مقام فقر ہے جو کہ تفرید و تجرید کے درمیان اسے حاصل ہوگا، تو فرماتے ہیں کہ مقام فقر بس عالی مقام است. تو یہ جو فقر کا مقام ہے یہ بہت بڑا مقام ہے، تم نہیں جانتے کہ اس کی قدر و منزلت کیا ہے. تم پہلے ان چیزوں کو جب سر انجام دے لو گے تو پھر جب فقر کا مقام تم پر ظاہر ہوگا تو وہاں اس کی حقیقت بھی تم پر عیاں ہو جائے گی. تو فرماتے ہیں کہ مقام فقر کیا ہے؟ منو ما در آجا بس حرام است. یہاں میں اور ہم کہنا حرام ہے. یہاں تو اور میں
یہ سب حرام ہے، کیونکہ لباس فقر میں فقط وہ ہی وہ ہے۔ تو جب تک وہ تم میں نہیں آ جاتا اور جب تک تم بھی اس وہ میں نہیں خود کو فنا کر دیتے، وہاں سے اس طرح کی بقا نہیں حاصل کر لیتے، تو یہ تمہارا میں اور تمہارا ہم ایک انا، ایک تکبر کی آواز ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ اس راستے پر رہتے ہوئے کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ تو فرماتے ہیں بجز صادق نہ دارد رہ دراز ہوئے، کہ اس راستے پہ سچا بن کے آ۔ اگر تم یہاں صادق نہیں ہو، اپنے معاملات میں سچے نہیں ہو، تو اس راستے پر نہیں چل سکتے۔ ذہنی طور پر بھی خود کو صاف کر لو، قلبی طور پر بھی اور روحی طور پر بھی۔ بجز عاشق نہ گنجد کس دراں کوئے، تو اس محلے میں، اس کوچے میں عاشق بنے بغیر تو داخل نہیں ہو سکتا، یہاں تمہیں داخل ہی نہیں ہونے دیا جائے گا۔ عاشق بنو گے، سچے عاشق بنو گے، سچے طالب بنو گے، پھر اس راستے میں تمہیں داخل ہونا دیا جائے گا اور اس کوچے میں قیام کرنے دیا جائے گا۔ وہ کوچہ کیا ہے؟ وہ راہ فقر ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راہ فقر ہے۔ طریق فقر راہ ہست مشکل۔ تو یہ جو فقر کا راستہ ہے، یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے، یہ انتہائی مشکل راستہ ہے۔ یقین باید دریں رہ توشہ دل، تو اس راستے میں اپنے دل میں یقین کا توشہ لے کر داخل ہو۔ جو اس راستے پر چلتے ہوئے تو اپنے دل میں جو تمہیں قوت چاہیے، وہ یقین کی قوت کے ساتھ اس میں داخل ہو۔ جو تمہیں زاد راہ چاہیے، وہ یقین کا زاد راہ ہے۔ فقر کے راستے پر رہتے ہوئے اگر یقین تمہارے دل میں نہیں ہے تو اس راستے کو تم طے نہیں کر سکتے۔ تو یقین کے ساتھ اس راستے میں، یقین کہتے ہیں وہاں ملنے والے جتنے بھی میرے مشاہدات ہیں وہ میرے تجربات میں بدل چکے ہیں۔ تو یہاں جتنے بھی تصورات تھے وہ مشاہدات اور تجربات میں بدل کے اب میں اس راستے میں ہر چیز کو یقین کے ساتھ چلا رہا ہوں۔ تو آگے فرماتے ہیں دراں وادیے بسے گمراہ گشتند۔ تو یہاں بہت لوگ آئے اس جنگل میں اور اس راستے میں بھٹک گئے، اس جنگل میں بھٹک گئے۔ یقین توشہ دراں منزلے نہ بردن۔ تو کیا تھا کہ وہ یقین کو اس راستے میں ساتھ لے کر نہیں آئے تھے، وگرنہ بھٹکتے نہیں۔ بجاں باید برفت این رہ نہ از پائے۔ تو یہاں اس راستے پر چلنے کے لیے تمہیں اپنی جان کے پاؤں سے چلنا پڑے گا۔ یہ راستہ تمہارے ظاہری پاؤں سے نہیں طے ہوگا، تمہاری روح، تمہارے دل کے پاؤں سے یہ طے ہوگا۔ نخستیں جاں بدے وہاں گے تو می آئے۔ تو پہلے یہاں جان کو ارادے کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ دے دے اور پھر اس میں قدم رکھ۔ یعنی کہ پہلے یہ ارادہ کر کے اب میں یہاں خود کو وقف کر رہا ہوں، میں اپنی ساری زندگی اسی راستے میں بسر کروں گا۔ تو جب یہ یقین تمہیں حاصل ہو جائے گا تو اب اس میں اپنا قدم رکھ۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ شکم پرور چے دانت این سخن راہ۔ جو پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے، جو پیٹو ہے، اس پر یہ بات کیسے کھل سکتی ہے، اس کی حقیقت اس پر کیسے عیاں ہو سکتی ہے جب وہ اپنی طبیعت کو، اپنی جبلت کو دوسری چیزوں سے بھر رکھا ہے اس نے، تو اس پر حکمت اور فراست جو ہے وہ کیسے ظاہر ہوگی۔ تو فرماتے ہیں شکم پرور
شکم پرور چے دانت این سخن رہا مگر آکس کے بازت جان و تن رہا. ہاں وہ اس بات کو جان سکتا ہے جو جہاں اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر آ گیا ہے، جو اس طرح کی قوت یا ہمت رکھتا ہے. میان کفر و ایمان راہ فقر است. تو یہ جو راہ فقر ہے، یہ جو فقر کا راستہ ہے، یہ کفر اور ایمان کے درمیان سے ہو کے گزرتا ہے. دریں وادی بسے خوف و خطر ہست. تو کہتے ہیں کہ اس راستے میں بہت خوف و خطرہ ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ بہت آسانی سے تم اس کو طے کر لو گے. نہ شاید خوف غالب نہ رجا را میانے ہر دو باید بود مارا. تو یہاں تو نہ خوف سے چل نہ رجا یعنی کہ امید کے ساتھ، ان دونوں کو اپنا حال بنا کر اس کے درمیان سے گزر جا. خشیت اور محبت دونوں کو اپنے پر اور بازو بنا اور پھر ان کو اپنی قوت بنا اور تقوی کی، ایمان کی حرارت اور قوت کے ساتھ اس کے درمیان سے گزر جا. تو یہ تمام وہ معاملات ہیں، احوال ہیں، کیفیات ہیں جن کا حضرت فرید الدین عطار ذکر فرما رہے ہیں کہ یہاں تفرید و تجرید کا راستہ طے کرتے ہوئے اس میں قناعت اختیار کرو، اس میں توکل اختیار کرو، اس میں فقر کا راستہ اختیار کرو اور خود کو یہاں پر فنا کر دو اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور خالصتاً پیش کر دو. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے بھی اسے باعث نجات بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین.